السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوین آغا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اوورآل جی بی الیکشنز کے حوالے سے کہ اس وقت جی بی الیکشنز کے بعد جو سینیریو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمیشہ سے کہا گیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، الیکشنز جو ہیں ریگڈ ہیں، اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جو کہ آن اینڈ آف ہم نے ہمیشہ سے ہی دیکھے ہیں، لیکن اس بار بھی وہی نیریٹو ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے۔ آخر کب ہم ہار کر بھی ووٹ کو عزت دینے کی بات کریں گے اور یہ تسلیم کریں گے کہ جو شخص آیا ہے وہ الیکٹ ہو کر آیا ہے؟ جب خان صاحب نے بات کی حال ہی میں کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کی جو ہے وہ ایک پوری ریفارمز کریں گے، ایک پورا سسٹم بنائیں گے، تو اس پر بھی اپوزیشن جماعتوں نے کوئی خاص اس کا ریبٹل نہیں دیا، اس کے اوپر بات نہیں کی، ڈسکشن نہیں ہوئی۔ جب یہ ایک معاملہ ہے یا ایک پرابلم ہے تو پھر اس کو ایڈریس ہونے کی بھی سخت ضرورت ہے۔ آخر کیوں اس کے اوپر جو اپوزیشن جماعتیں بات نہیں کریں؟ اگر یہ واقعی ایک جینوئن پرابلم ہے، دھاندلی ہمیشہ سے ہوتی ہے، تو اس دھاندلی کو کس طریقے سے آخر ایڈریس کیا جائے گا؟ یہ مین کنسرن ہے، بجائے اس کے کہ ہم صرف اور صرف کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم کرتے رہیں۔ ہمیشہ کسی سولوشن کی طرف ہم نے آنا ہے، یہی ایک جو ہے پروگریسو نیشن کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جس طرح پی ڈی ایم نے جو ہے دسمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ حکومت ختم ہو جائے گی، اب بلاول صاحب نے نئی ڈیٹ دے دی ہے، نیو اناؤنسمنٹ کر دیا ہے۔ آخر کیا نیو اناؤنسمنٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ واقعی ختم ہو جائے گی؟ اور ایک الیکٹڈ حکومت کا کیا اتنا آسان ہوتا ہے ختم ہونا؟ اگر ایک بل بھی پاس ہوتا ہے، لیجسلیشن جب قانون سازی ہوتی ہے، تو جس طرح وہ بنتا ہے، جس پروسیس سے وہ گزرتا ہے، تو اسی پروسیس سے اسے دوبارہ ختم ہونے کے لیے بھی جو ہے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کیا ایک حکومت کو دوبارہ سے گرانا یا ختم کرنا، ڈیزالو کرنا اتنا آسان ہوگا یا نہیں؟ کرونا وائرس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا جو فرسٹ ویو آئی تھی کہ کتنا ہمارا اکانومک کرائسس میں اضافہ ہوا، کتنے مزید پرابلمز میں جو ہے ہم گھر گئے۔ اب سیکنڈ ویو کی بات ہو رہی ہے، لیکن جلد سے جلوس جاری ہیں۔ جو پی ڈی ایم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنٹینیوڈ رکھیں گے، لیکن دوسری طرف جو ایجوکیشن کا معاملہ ہے وہ بھی بہت بڑا جو ہے کویسچن مارک ہے، اکانومک سچویشن بھی کویسچن مارک ہے۔ اوورآل پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ نون لیگ کی جو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف ایک سپورٹ یا پھر پاکستان کے اداروں کے خلاف بات چیت کرنا، کیا اس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا یا اس کا ڈائریکٹلی فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہے؟ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم احمد اوان صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں امان اللہ شاہ، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں حذیفہ خان، ایڈوکیٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ نعیم، سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی یہ جو نیریٹو ہے، آخر دھاندلی ہوئی ہے، یہ کب ختم ہوگا؟ اور جب خان صاحب نے بات کی ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے اوپر بات کریں گے، تو اس پہ آپ لوگ اپیرنٹلی کچھ خاص اس پر بات نہیں کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ کہ دھاندلی تو ہوئی ہے، اور دھاندلی کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ ری کاؤنٹنگ کے اوپر ہمارا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ 650 ووٹ سے رات کو جو رزلٹ تھا وہ رزلٹ صبح چینج ہو کے 2 ووٹ سے اس کو جو ہے ہرا دیا گیا، اور صبح جب ہم نے اس پہ احتجاج ریکارڈ کیا تو بہرحال الیکشن کمیشن نے یہ کیا کہ اس پہ ری کاؤنٹ کیا، اور ری کاؤنٹ کے اندر بہرحال وہ ون کر گیا۔ اب جہاں جن حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے وہاں احتجاج ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی اگر آپ چلی جائیں کئی حلقوں کے بعد ابھی بھی وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ووٹ ہی نہیں دیا، نہ آزاد امیدواروں کو ووٹ دیا، نہ تو ہم نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ یہ ووٹ ہم نے جن لوگوں کو دیا آج باکسز میں وہی جو ہے وہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے 2018 کے اندر جو الیکشن 25 جولائی کو ہوا تھا۔ اور ابھی صورتحال ابھی میں اگر بات کروں، تحریک انصاف میرا خیال ہے نون کو ووٹ رکھے ہوئے ہیں اور وہی والے ووٹ کاؤنٹ کر لیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ووٹ کاؤنٹ نہیں کر لیے، ووٹ جو ڈلے ہوئے تھے۔ اب لازمی سی بات ہے، ہم نے وہاں احتجاج بلاول بھٹو صاحب نے دوسرے دن عوام کے ساتھ وہاں لوگوں کے ساتھ جب کھڑے ہوئے تو لازمی سی بات ہے ہم نے درخواست دی، درخواست کے اوپر انہوں نے کہا جی 1-2 حلقے ہم رن کرتے ہیں، اور جو حلقے کھولے، جو پولنگ اسٹیشن کے جو باکسز تھے اور ان کو کھولنے کے بعد جو کچھ رزلٹ نکلا وہ عوام کے سامنے ہی ہے۔ ابھی بھی صورتحال ایسی ہے کہ کئی حلقوں کے اوپر ہم نے وہاں درخواست دی ہوئی، اپلیکیشن دی ہوئی ہے، کیا آیا؟ یہی سینیریو جو آپ اپنے ایک امیدوار کی بات بتا رہے ہیں، یہی سچویشن تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی جب ری کاؤنٹنگ کروائی اس میں بھی ان کا بھی جو ہے اس میں پازیٹیو ان کو جو ہے کنسیکوینسز ملے۔ دیکھیں، اب وہ تو ایک اگر 4 حلقوں کی بات تھی اور 4 حلقوں پر 126 دن کا دھرنا اور جو قوم کا جو وقت تھا، جو ٹائم تھا، برباد کیا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ گلگت جو ہے وہ بلتستان کی اگر الیکشن کی بات کریے تو گلگت بلتستان کے جو الیکشن تھے، بات یہ ہے کہ
اس دفعہ ایسا ہوا کہ اگر ماضی میں آپ دیکھ لیں 2008 سے 2013 تک وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اور الحمدللہ یہ ہے کہ ایسا ہے کہ وہاں لوگ ہمیشہ وفاق کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ وفاق سے بجٹ بھی ملتا ہے، وفاق سے ڈیولپمنٹ کے منصوبے بھی ملتے ہیں، اور وفاق وہاں خیر خواہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تو ایسا ہے کہ 2/3 اکثریت کے پی ایم ایل کا جو وزیر اعلیٰ تھا وہ بھی وہاں آیا۔ اچھا، پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ یہ دیکھیں گلگت بلتستان کے اندر کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو مہم کی، آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو جس طریقے سے شکست ہوئی ہے گلگت بلتستان کے اندر، لیکن جو سروس تھے اس میں تو پاکستان تحریک انصاف واز دی ٹاپ پولیٹیکل پارٹی، سیکنڈ پر پاکستان پیپلز پارٹی آ رہی تھی، اس پر کیا کہیں گے؟ اگر آپ وہ ان کو کیلکولیٹ کر رہی ہیں آزاد امیدواروں کو ملا کے، تو پھر میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ وہی آزاد امیدوار ہیں جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے، اور یہ لوٹے جتنے بھی تھے وہ بکے، یا پھر بات یہ کہ ان کی بولیاں لگیں، یا ان کو پریشرائز کر کے ان کو آزاد کروایا گیا، اور آزاد کو کروا کے آزاد کو جتوایا گیا۔ اب جو آزاد امیدوار ہیں، اب کیا ہے، الیکشن کمیشن بجائے ری اوپن کرنے کے یا پھر بات یہ کہ انصاف دینے کے، وہ چکر میں لگا ہوا کسی طریقے سے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ طریق انصاف کہا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، خدا کے لیے بات یہ ہے کہ ہم 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے، ہم انہی سے چیزوں سے باہر نہیں آئے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2018 رشید تو کہتے ہیں بالکل جی بی کے الیکشنز اگر شفاف نہیں تو پھر کہیں کے بھی الیکشنز شفاف نہیں ہیں۔ شیخ رشید کی تو بات یہ ہے کہ اگر میں بات کروں تو کل تک تو یہ چپڑاسی تھا، اور اس پر ہم بات یہ ہے کہ سیریس بھی اس کو نہیں لیتے، اور نہ عوام سیریس لیتی ہے، کیونکہ اس کے بھی وہی جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں جو وزیر اعظم صاحب کی جو باتیں ہوتی ہیں، رات باتیں کرتے ہیں صبح بھول جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ شفاف اگر الیکشن ہوتے تو ہم من و من اس کو ایکسیپٹ کرتے، شفاف الیکشن ہوتے تو ری کاؤنٹنگ میں کبھی بھی صرف ایک حلقہ کھولنے کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا سلیم احمد جو ہے وہ الحمدللہ جس کو 2 ووٹ سے ہروایا گیا تھا، وہ اپنی سیٹ دوبارہ ون کر کے لے کے چلا گیا۔ ابھی باقی حلقے کھولیں گے تو اس پہ بھی پتہ لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جو مورلز کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ایتھکس کی بات کرتے ہیں، کیا پاکستانی سیاست میں آپ کو کہیں پہ بھی تہذیب، مورالز اور ایتھکس دکھتی ہیں؟ بالکل دکھتی ہے، نو ڈاؤٹ۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں بلوایا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور پورے چینلز کو بھی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ جیسے بھائی جان ابھی بتا رہے تھے کے پی کے کا جو مسئلہ جو ہے، اس میں آپ نوٹ کریں ہمارے پاکستان کے اندر الیکشن میں شروع سے ایک پرابلم چل رہی ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو سامنے والی پارٹی ہوتی ہے وہ یہی کلیم کرتی ہے کہ یہاں دھاندلی ہو گئی، وہاں دھاندلی ہو گئی، یہ ووٹنگ دوبارہ کروائیں، یا یہ وہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ اس وقت میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ اللہ کرے کوئی ایسی سیٹنگ ہو جائے، ہمارا ملک جو ہے اس کو ہم نے نکالنا ہے اس قرضے سے۔ یہ جتنے بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ڈالر جو ہے وہ 100 تقریباً 11 روپے جو ہے کم ہو گئے، مطلب جو ہے نا 59 ایسے کچھ ہو گئے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی 2 سال کے بعد یہ لاسٹ 6 منتھ کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف ایک اوپر آ رہی ہے، اور پاکستان ایک ترقی طرف جا رہا ہے، مجھے جو نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کراچی میں بھی آپ دیکھیں سرکولر ریلوے کے جیسے شیخ رشید کی بات چل رہی ہے، تو 20 سال سے یہ سرکولر ریلوے بند تھی، اور 20 سال کے بعد ابھی سٹارٹ ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ پورے اس سسٹم پہ آ جائے جس طرح باہر یورپ میں یا پوری دنیا میں جو سرکولر ریلوے چلتی تھی، ہوا کرتی تھی تو یہ بہت ہی اچھی تھی۔ نہیں پہلے تھی 20 سال پہلے، 20 سال پہلے تو یہ بند ہو گئی تھی نا، 20 سال کے بعد ابھی چلی ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت میں ہی چلی ہے، یعنی اور یہ بھی جو شیخ رشید جو ہے انہوں نے جس طریقے سے کام جو ابھی کیا ہے، یہی کہہ رہی ہوں جب کے سی آر کا یہ جو ابھی تو ری برانڈ ہو گیا، مطلب جب پہلے یہی پروجیکٹ ہوا کرتا تھا تو یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہی ہوا کرتا تھا، اور اس میں لوگ خوش تھے، یہ بہت سارے مسائل جو کراچی کے ہیں وہ اس میں ریزالو تھے۔ جی لیکن وہی والی بات ہے، پھر میں آپ کو وہی بات کہوں گا کہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے کہ انٹرنیشنل سارے سسٹم میں تھا، لیکن تھا تو 20 سال پہلے نا۔ اب 20 سال کے بعد جو اسٹارٹ ہوا ہے اب ہوا ہے، اور اس سے دیکھ لیں کہ ابھی اس وقت جو ہے وہ آپ کا گرین لائن منصوبہ وہ بھی بہت جلد اسٹارٹ ہونے والا ہے الحمدللہ۔ ڈالرز جو ہے وہ نیچے آ گئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری جو معیشت، جو لوگوں کی جو آوازیں تھیں کہ یہ جو ہے بہت زیادہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، اب لوگوں کی کچھ آوازیں کم ہو گئی ہیں۔ گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہے، مجھے یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ کس طریقے سے دھاندلی یا جو بھی ہے، تینوں پارٹیوں نے اپنے پورے زور اپنی طاقت لگائی، لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس وقت جیتی ہے۔ جو جی بی کے جو لوکلز ہیں وہیں کے مقامی لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز رہے، پچھلے الیکشنز کی وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ دوپہر کو 1 بجے پاکستان مسلم لیگ نون کے ریپرزینٹیٹیوز نے بند کرا دی تھی پولنگ
الیکشنز جو ان کے مخالف کینڈیڈیٹ تھے ان کے لیے آ کے انہوں نے وہاں پر جو ہے دھاندلی کی, اور اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے. یہ وہاں کے لوکلز کی بات ہے. میں بھی یہی کہوں گا کہ اس مرتبہ الیکشن بالکل صحیح ہوئے. اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک جو ہے وہ سیٹ کے اوپر آپ دیکھیں دوبارہ سے جو اس کی جو ہے ووٹنگ کو کاؤنٹنگ ہوئی, اس میں پھر وہی پیپلز پارٹی آئی اور پی ٹی آئی آئی کہ بھائی پی ٹی آئی نہیں اپنا سسٹم کیا نا کہ آپ اس کو دوبارہ چیک کریں, اور پی ٹی آئی اس سیٹ سے جیتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ 100% یہ الیکشن ہے. اور آگے بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے اب پاکستان جو ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 مہینے بعد یعنی دسمبر میں ہم نے ایک سعودی عرب کو ایک قسط دینی تھی بہت بڑی, وہ تقریباً ہمیں اب 8 مہینے کا ایک ٹائم ملا ہے, اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ $150 پہ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمارا ایٹ لیسٹ پورے ورلڈ میں 223 شاید یا 203 شاید ملک ہیں, اس میں سے مور دین 50% سے نیچے آ جائے گا اس وقت تقریباً لاسٹ کی پوزیشن میں. تو اللہ کرے کہ مطلب یہ اچھا ہو جائے انشاءاللہ. اس میں حذیفہ اس اوور آل جو سیناریو جی بی الیکشنز کا, جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایلیگیشنز اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کہ دھاندلی ہوئی ہے, آپ لوگوں نے دھاندلی کروائی ہے, کس طریقے سے خود کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں الوینا, اب یہ بات بہت پرانی ہو گئی ہے اور یہ ایون سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہے کیا. دراصل اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایجنڈا ہے ابو بچاؤ مہم. ان کو پتہ ہے انہوں نے جتنے اپنے پرانے ٹینیور کے اندر جتنی دودھ کی نہریں بہائی ہیں, جتنا انہوں نے بہت اچھا پاکستان کو کیا ہے, جتنا انہوں نے ساری دنیا کے قرضے دینے والے ملک تھے یہ ان کی حکومت کے اندر, ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے جی بی الیکشنز کے اوپر, پی ڈی ایم کے اوپر بات کرتے ہیں. اب ہم پی ڈی ایم کا جو ایک نیریٹو ہے وہ یہی ہے, ایک ہی ایجنڈا ہے کہ انفلیشن بڑھتا جا رہا ہے ملک میں, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا استعفیٰ چاہیے. مزید پرٹیکولر کچھ پوائنٹس نہیں ہیں ان کے پاس جس پر وہ بات کرتے ہیں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ایک طرف سیکنڈ ویو کی بات ہو رہی ہے, دوسری جانب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اپنے جلسے جلوس ریلیز کو نہیں کر رہی, کینسل کسی بھی طریقے سے وہ نہیں مان رہی. دیکھیں جی, ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ ایک بری گورنمنٹ سے اچھی اپوزیشن بہتر رہی ہے, لیکن اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا تو ہو. ان کے پاس صرف یہ ایجنڈا ہے ہمارے خلاف کیسز بن رہے ہیں, ہمارے خلاف انکوائری ہو رہی ہے, اس کو روکا جائے, تمام معاملات. کوئی ایک مجھے پبلک انٹرسٹ ایشو بتا دیں کہ انہوں نے اس پہ کھڑے ہو کر بات کی ہو. بات ہوتی ہے کرپشن پر, یہ کہتے ہیں جی ادارے. بات ہوتی ہے کہ بھائی تمہاری سرمایہ کہاں سے ہے, کیس بن رہے ہیں, بولتے ہیں ادارے. یہ گورنمنٹ الیکٹڈ. او بھائی کوئی پبلک انٹرسٹ کی بات کرو, اپنی باتوں کو چھوڑو. کب تک ڈیفینڈ کرو گے؟ عوام کو سب پتہ چل گیا, جس کا رزلٹ گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے وہ سامنے اس کا رزلٹ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پرٹیکولر پوائنٹ نہیں ہے, یہی بات ہے, انفلیشن بڑھ گیا ہے اور وزیر اعظم صاحب کے استعفے کی بات کر رہے ہیں. کچھ پوائنٹس ان کے پاس یا کوئی ان کے پاس پرٹیکولر پلانز ہونے چاہیے. اس وقت آپ لوگوں نے جو, اگر دوبارہ جی بی کی طرف میں آؤں, 18 ماہ کی آپ لوگوں نے ڈیڈ لائن دی ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے آپ لوگ 18 ماہ میں وہ تمام تر کام کر لیں گے جو آپ لوگوں نے جی بی کے لیے پرپوز کیے ہیں؟ دیکھیں الوینا, اس میں پارٹی سے اوپر ہو کر ہمیں سوچنا پڑے گا. اگر 18 مہینوں میں انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, چاہے میری گورنمنٹ بیٹھی, میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو عوام کا حق ہے کہ وہ کسی دوسرے کو لے آئے. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. آج ہم اس اسٹیج پر نہیں کہ ہم رسک لیں اور ہم بولیں جو غلط ہے وہی, اس کو نہیں ہم ہر مان میں سپورٹ کریں. اگر پی ٹی آئی ڈیلیور نہیں کرتی, الیکشن ہوں گے, سامنے نظر آ جائے گا. لیکن جو پلان پورا پیش کیا تھا اسکردو میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو پیش کیا گیا تھا پلان, اس میں ٹی ویٹ اسکولز انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بھی تھا. جو ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہوں گے یا سینٹر ہوگا, اس میں کیا پرٹیکولرلی کسی خاص ہنر کے حوالے سے آپ لوگ ٹریننگ دیں گے, وہاں پہ لوگوں کو اسکلڈ کریں گے, یا اس کے اوپر ابھی کوئی پلان کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے؟ دراصل اس کا اوور لک ایک سامنے چیز آ چکی ہے. ہر علاقے کے اندر اس کے حساب سے جس طریقے کے وہاں پہ ضرورت ہوگی اس حساب سے دیکھا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی پیٹرن میں پورا پاکستان چل رہا ہے. گلگت بلتستان کے اندر الگ معاملات ہیں, پنجاب کے الگ ہے, سندھ کے الگ ہیں, یہاں پہ اجرک ہے, ٹوپی ہے, دستکاری ہے, وہاں پہ الگ الگ ہے. تو ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہے جہاں پہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے. ہم اس انٹرسٹ کو اوپر لے کر آ رہے ہیں کہ
اگر آپ کو یہ سارے کام کرنے آئیے, گورنمنٹ آپ کو اس کے لیے پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے, اور یہ اچھی بات ہے. مین مسئلہ جو پچھلے 70 سالوں میں ہوا ہے, پبلک کو, عوام کو انہوں نے تعلیم سے دور رکھا, ہنر سے دور رکھا. نہیں, لیکن جی بی کے عوام تو پورے پاکستان میں بہت باشعور عوام ہے, اپنے بلبوتے کے اوپر کراچی میں بھی آتے ہیں, تمام تر اسٹیٹ, باقی جو ملک کے جو شہر ہیں وہاں پہ بھی جا کے علم حاصل کرتے ہیں. تو یہ تو لٹریسی ریٹ سب سے ٹاپ پر ہے, اور اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے. اتنے باشعور عوام ہیں, انہیں سب پتہ ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کو منتخب کیا ہے, اسی وجہ سے کیا. اگر یہ بولیں کہ پھر بھی دھان لیے تو پھر سوال ان کے اوپر اٹھتا ہے, اس عوام کے اوپر نہیں ٹھیک ہے. کیٹیگوریکلی آپ لوگوں نے کوئی بات ایسی پروو نہیں کی نعیم صاحب کہ جہاں پہ آپ لوگ پروو بھی کر سکیں, جو ایلیگیشن آپ لوگ لگا رہے ہیں دھاندلی کا وہ ٹیکنیکلی پروو ہو سکے؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن کا جو رول ہے, اگر میں آئین کی بات کروں, اس کا آرٹیکل 101 جو اس بات کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے. آرٹیکل 101 جو ہے کس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں. الیکشن کمیشن کا جو آئین ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس دن الیکشن ہوں گے, وہ تو پھر اسی ایکٹ کی بات ہوگی نا, آئین کی نہیں ہو گئی. میں آئین میں دیکھیں, وہ آئین پھر الیکشن کمیشن کو کنیکٹ کرتا ہے. آرٹیکل 101 تو پھر آئین پاکستان کی بات کرنے لگے نا. میں ایکٹ کی بات کر رہا ہوں, میں الیکشن کمیشن کی میں ایکٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر ایکٹ پڑھیں تو ایکٹ اس بات کو کہتا ہے کہ جس دن الیکشن ہوں گے, اور بات یہ کہ بہت بڑا صوبہ نہیں تھا یا بہت بڑا جو ہے وہ پاکستان کے وہ جو ہے وہ الیکشن نہیں تھے, 23 حلقے تھے, کچھ لاکھ اور کچھ ہزار ووٹ تھے ٹوٹل, اور اس کا جو رزلٹ تھا وہ شام 6 یا 8 بجے تک دے دینا تھا. یہاں صورتحال یہ ہے کہ پولنگ ایجنٹوں کو جس طریقے سے نکال کے اور فارم 45 اور 46 نہیں دیا گیا, سب سے بڑی بات یہ کہ کرپشن اور سب سے بڑی بیمانی تو یہاں نظر آتی ہے. اور ان کو ہاتھ کے اوپر ان کو پیپر پہ لکھ کر دے دیا کہ آپ نے جو ہے یہ آپ کے جتنے پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہمارے پولنگ ایجنٹ وہاں موجود تھے, اور دوسرے دن رات کو اگر ایویڈنس کے ہاتھ پر لکھ کر دے دیا, ہاتھ میں پڑے ہوئے سارے ایویڈنس جمع کرائے ہیں, الیکشن کمیشن کے اندر دیا ہے پیپر میں, وائٹ پیپروں پہ نکال کے رزلٹ, بجائے فارم 45 پہ دینے کے, فارم 46 پہ دینے کے, وہ پیپر پہ نکال کے دے دیا, کسی کو ہاتھ میں لکھ کے دے دیا. بھائی جان آپ کا تسلیم. دیکھیں اس وقت بات ہو رہی باشعور عوام کی. باشعور عوام, پہلے تو یہ مجھے بتائیں اس 22 مہینے یا 25 مہینے میں کون سے اتنے بڑے کارخانے لگائے آپ نے شارٹس دیکھے ہوں گے نا, جی بی کے عوام کے شارٹس بھی دیکھے ہوں گے آپ نے, جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہماری چوائس ہے. اگر بات یہ ہے کہ اگر ایک دروازہ بجائے اور کیمرے کی ویڈیو چلائے, ایک سیکنڈ بات کریں نا, پھر 5,000 لوگوں کی اور بھی ویڈیو دیکھ لیں, 5,000 لوگوں کی اور بھی ویڈیو دیکھ لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نیشنل ٹیلی ویژن کی بات نہیں کر رہی, میں مقامی نیوز چینلز کی بات کر رہی ہوں. ان کے حساب سے جو وہ وہاں کے مقامی صحافی ہیں وہ براڈ کاسٹ کر رہے ہیں. میں نے بھی دیکھی تھی ایک ویڈیو, اس کے اندر ایک عوام سے وہ بندہ تھا, اس سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ عمران خان کو ووٹ دیں گے یا کسی اور جماعت کو دیں گے. اس نے کہا عمران خان تو جھوٹا ہے. جی گلگتی تھا, عمران خان تو جھوٹ بولتا ہے. اس نے تو بات یہ کہ جھوٹ کے علاوہ پاکستان کو دیا کہ ہم اس کو ووٹ کیا دیکھ کے دیں, ان 2.5 سالوں کے اندر تو اس ملک کا ٹائم ضائع کیا, ہم کیا اس کو ووٹ دیں. اور سب سے بڑی ناکامی طریقے انصاف کی, دیکھیں ورنہ کشمیر میں بات پتہ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی ناکامی پہلی دفعہ گلگت کے اندر ایسا ہوا کہ طریق انصاف کو 2/3 اکثریت نہیں مل سکی. پھر میں عرض یہ کر رہا ہوں, آزاد امیدوار میں سے 8 امیدوار صرف پی ایم ایل این کے امیدوار ہیں. یہیں سے ایڈ کرنا چاہوں گی میں مکمل کر لوں. میں یہاں پہ یہ ایڈ کروں گی, جو یہ پوائنٹ آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں نا تمام تر اپوزیشن کہ جو ایک پرسنٹیج ہے اس میں جو ہے پی ٹی آئی بہت پیچھے ہے, تو یہ پروو کرتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب اس کا میرے پاس میں آپ کو پروف بھی بھیج دوں گی. مقامی جو لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ دوپہر کو 1 بجے جب پولنگ سٹیشنز میں بند کروا دیا گیا تھا پورا پولنگ سسٹم, اور وہاں پر دھاندلی کی گئی تھی اور ووٹنگ نمبرز خود ہی بڑھوائے گئے تھے. دیکھیں میں بھی الیکشن لڑ رہا ہوں, پولنگ اسٹیشن کتنے ہوتے ہیں کسی بھی حلقے کے اندر, آپ کو اگر نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں. اچھا, ایک حلقے کے اندر ایک نہیں کئی درجنوں پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں. اگر ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو اس کو آپ پورے جو ہے وہ اگر الیکشن کے ساتھ اگر آپ مینج کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ناانصافی ہو رہی ہے. اور ناانصافی میں پھر دوبارہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ گلگت کے اندر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو وفاق میں حکومت رہی ہے وہ 2/3 اکثریت سے نکلی ہے. پہلی دفعہ چوٹ لگی ہے طریق انصاف کو کہ ان کے جو کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں 3 جگہوں پر تو ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں, پروف آپ کو پیش کرنا ہے, الیکشن کمیشن کو پیش کرنا ہے. الیکشن کمیشن کو ہم نے جہاں پروف دیا تھا
جس حلقے کا ہم نے پروف دیا تھا اس حلقے کو ری اوپن ہوا اور ری اوپن کے اندر ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ سلیم احمد جس کو 650 ووٹ کے ساتھ رات دن کر رہا تھا، جس کو صبح 2 ووٹ کے ساتھ ہروا دیا گیا، اور صبح اللہ کا شکر ہے ری اوپن کے اندر کیا نکلا، اندر سے پیپلز پارٹی کے باہر لیے کہ تیر کی اسٹیمپیں بھی نکلی اندر سے باہر. بات یہ کہ ری اوپن کے اندر جو چیزیں نکل رہی ہیں نا، ری اوپن کے اندر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بھی کھل رہی ہیں چیزیں، کھلتی جائیں گی آستے آستے. اس پہ ظفر باٹل دے دے پھر میں آگے جاؤں گی. الوینا پورے پاکستان کو پتہ ہے انہوں نے کیا ڈیلیور کیا، شکر کریں 2-3 سیٹیں ان کو مل گئی ہیں. نہیں، یہ جو لاجک دیتے ہیں یہ لوگ، یہ لاجک جسٹیفائیبل ہے، ایسا ہوا تو ایسا نہیں ہوا. ہماری لوجک جو ہوتی ہے نا، ہماری لوجک جو ہوتی ہے، اب ان کو بولنے دینا کہ جب دھاندلی کا طریقہ، اگر تو دھاندلی تو پھر کسی بھی طریقے سے نکال سکتے ہیں نا. یہی اب دیکھیں کوئی سوال نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی ٹاپک نہیں ہے، بس مین مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہار گئے تو دھاندلی ہو گئی، پی ٹی آئی جیت گئی. آپ لوگ کیسے، آپ کے لوگ کیسے ہارے؟ وزیر اعلیٰ نے کیا بولا، اس نے بولا انہوں نے سارے سندھ کا فنڈ لگا دیا. جاننے دیں آپ لوگ جیتے میں بتاتا ہوں کیسے جیتے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو اگر آپ کے علم کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں نا، جتنا کام پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر وزیر اعلیٰ ہمارا پیپلز پارٹی نے جو کچھ وہاں کیا نا، جو کچھ پیپلز پارٹی نے وہاں ڈیلیور کیا، نہیں نزاکت کی بات نہیں ہے نا. آپ اصل میں بات پارٹی نہیں بنے نا، آپ پارٹی نہیں بنے نا. اگر پارٹی بنے گی تو لگتا ہے آپ ہی کو بتاؤں گا، میں کو تو نہیں بتاؤں گا. میں تو کوشش کروں گا آپ کو بتانے کے لیے، میں تو آپ کو بتانا پسند کروں گا. کی وجہ بتانا یہ ہے کہ الیکشن کے اندر ہماری، اگر ان کو لگتا ہے کہ ہماری شکست ہوئی ہے تو بات یہ کہ تحریک انصاف کون سے وہاں سے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ون کے سرٹیفکیٹ لے کے نکل گئی. میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ تحریک انصاف کو الٹی منہ کی کھانی پڑی ہے. آزاد امیدواروں میں سے 8 امیدوار لوٹے نکلے تھے پی ایم ایل این کے، اور ایسا ہوا کہ آزاد امیدواروں کو جس طریقے جتایا کہ آزاد امیدوار مجھے بتائیں دنیا میں کون سے جگہ پہ جیتا ہے، مجھے کوئی لوجک کو سمجھا دے. پاکستان کے اندر کتنے آزاد امیدوار جیتے ہیں، اس کراچی کے اندر الیکشن کتنے آزاد امیدوار جیتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے بڑے طریقے سے منم طریقے سے انہوں نے دھاندلی کی. میں آپ سے جانوں گی وقفے کے بعد، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اوور آل جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، الیکٹرل ریفارمز ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. امان اللہ صاحب، یہ دھاندلی کا رونا یہ ختم ہی نہیں ہوتا. الیکٹرل ریفارمز کی خان صاحب بات کر رہے ہیں، اس کو بھی سیریس کو نہیں لے رہا. اچھا المینا، میں ایک بات بتاؤں، جتنے بھی پہلے بھی میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کی کہ ابھی تک جب بھی ہمارے پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے، کہ پہلے تو 2 ہی پارٹیاں تھیں پاکستان کے اندر، پیپل پارٹی اور نون لیگ، 2 ہی پارٹی تھی. یہ پی ٹی آئی اس وقت آئی ہے، میں خود پی ٹی آئی کا نہ امیدوار ہوں نہ سپورٹر ہوں، لیکن چونکہ مجھے جو نظر آ رہا ہے جب الیکشن ہوئے اس وقت جو ہے وہ سارے سسٹم کے اندر آئے، لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا. یعنی بہت سارے آپ کی بھی نالج میں ہوگا کہ ہر آدمی، مہنگائی اتنی بڑھ گئی، پیٹرول اتنے بڑھ گئے، ڈالرز بڑھ گئے، ہر چیز. یہ ایک ان کا بیڈ لک تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک کے اندر جو قرضے تھے وہ بہت ہائی اس کے اوپر جا رہے تھے. اب اللہ کا شکر ہے کہ 2 سال کے بعد پچھلے یہ 6 مہینے کے اندر سمجھ لو کہ تھوڑا سا ریورس ہونا شروع ہوا ہے. اور اسپیشلی ہمارا جو مثال کے پی ٹی آئی کا بھی یہ سمجھ لیں کہ بلیک اس کے اندر جا رہا ہے کہ ان کا نصیب خراب ہے کہ ان کو ایک گرے لسٹ جو ہے اس سے بھی نکلنے کا تھا. اچھا خان صاحب کو میں نے دیکھا جب یہ کرکٹ میں ہوتے تھے تب سے ان کے اندر ایک چیلنجنگ بہت زیادہ وہ کرتے تھے کہ کوئی بھی چیز ہو بھائی یہ کام کرنا ہے مجھے، جو مجھے نظر آتا تھا. اور اس ٹائم سے میں ان کا ایک طرح سے سمجھ لوں کیونکہ ہمارے اسٹار بھی ہیں. میں نے دیکھا کہ اس وقت ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر کوئی بھی عوام جو ہے وہ بھوکی نہ سو جائے. اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ کوئی بھی انسان کو جب پیدا کرتا ہے وہ بھوکا نہیں سوئے، لیکن چونکہ پاکستان کی معیشت کا مسئلہ، پاکستان کا گرے لسٹ کا مسئلہ، پاکستان کے ڈالرز کا مسئلہ، وہ سارا جو سسٹم آ رہا، اور پھر ایک بیڈ لک اور یہ ہو گیا، کووڈ آ گیا. اب کووڈ یہ دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے آئی نا. اب کووڈ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 50 سال سے بھی زیادہ
जो नजर आ रहा है कि मतलब इतनी कभी भी जो है ना महंगाई ना बैक हमारा जो मुल्क हुआ है वो इतना नहीं हुआ था। लेकिन अब ये कोविड की वजह से मसला हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और नजर आ रहा है, क्योंकि हम तो कहेंगे सीइंग इज बिलीविंग, देखो फिर भरोसा करो, कि अभी आगे नजर आ रहा है कि जिस तरीके से डॉलर्स एकदम से 11.5 रुपए नीचे हो गए और अगर 150 से नीचे हो गए तो इंशाअल्लाह ताला मुझे नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा हमारा पाकिस्तान जो है वो भी तरक्की करेगा। आगे भी बहुत सारे, जैसे आज की बात है, मुझे एक और नई रिपोर्ट मिली है, शायद ये खबर पुरानी होगी, कि पीटीआई की तरफ से कुछ कर्जे देने की भी कहानी हो रही है, यानी 10 लाख से लेके 2.5 करोड़ रुपए तक जो भी चाहें अपनी जेन्युइन पोजीशन के ऊपर वो चाहें, तो इतना बड़ा काम इससे पहले किसी हुकूमत ने नहीं किया। वो पूरी अपनी ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करें, ऑनलाइन के अंदर जितने सिस्टम है वो जो चीजें अगर जो उसके ऊपर पूरा अपने उतरेगा सिस्टम के अंदर, उसको 10 लाख से लेके 2.5 करोड़ रुपए तक कर्जा देंगे। क्यों देंगे? 10 लाख रुपए जो है वो, आज ही मैंने जो फॉर्म वगैरह सारी चीजें थोड़ी सी स्टडी की थी, तो ये चीजें वो हैं जो अवाम की सपोर्ट के लिए। आप देखें जो स्ट्रीट क्राइम जो बढ़ जाते हैं उसकी वजह क्या होती है? कोई भी बच्चा अपने मौकिफ है कि इस हुकूमत के होते हुए जो है किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि नून लीग की हुकूमत में भी काम अच्छा हुआ था, लेकिन चूंकि करप्शन थी, सारे मसले मसाइल थे जो आज तक नजर नहीं आ रहे थे, पीटीआई की हुकूमत ने वो सारी चीजें समझ लें कि आवाम के सामने ला के रख दी कि भाई इसका ये मसला, ये जितने लीडर थे इन्होंने ये किया, इनकी यहाँ फैक्ट्री, दुबई में ये फैक्ट्री, लंदन में इतनी प्रॉपर्टी थी, वो सारी जो नजर आ रही थी। लेकिन इस वक्त जो है पीटीआई को मेरा एक मशवरा है आपके चैनल के तवज्जुह से कि ये सारे इख्तलाफात को भुला के सिर्फ अपने मुल्क के ऊपर तवज्जो दी जाए, क्योंकि देखें 2 साल जो पीटीआई के जो जाया हुए वो सिर्फ इसलिए कि इनको लाओ, इनके ऊपर केस, इनको लाओ, इनके ऊपर केस, और एनआरओ नहीं दूंगा, इसके ऊपर भी, और केस पे केस बनते गए, लेकिन अभी तक कोई हासिल उसूल हुआ नहीं है। किसी एक ने भी कोई ये हो कि चलो भाई ये दुबई मिसाल है, लंदन में उनकी प्रॉपर्टी हो, बेच के चलो भाई इनके जो है वो कर ले, ये चीज नहीं हो सकी। ठीक है उज़ैफा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कहते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, और अपोजिशन जमातें लेकिन इसकी कॉन्ट्री गुफ्तगू करती है। वो ये कहती है कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान जो है मजीद और बुरे तरीके से जो है क्राइसिस का शिकार होगा। अलवीना देखें, कोई भी चीज़ ना गिराना बहुत आसान होता है, उसको बनाने में टाइम लगता है। ये जो बेसिक हमारी जो इकोनॉमी प्रॉब्लम है, ये एक आम आवाम को नहीं पता। वो कहता है जी टमाटर महंगा हो गया, गोश्त महंगा हो गया, क्योंकि आज तक इस आवाम को एजुकेट ही नहीं किया गया। आज तक बोला गया हम भी लुट रहे हैं, तुम भी लुटो, खाओ, कोई ना पूछो ना कुछ है। के इलेक्ट्रिक देखने हर इदारे को तबाह करके रख दिया है। आज इमरान खान की सबसे बड़ी गलती क्या है? चीनी महंगी हो गई है, क्यों? जिन पे हाथ डाला है वो चीखेंगे नहीं, वो शोर नहीं मचाएंगे। कितने अरसा कर लेंगे? देखते हैं 2-4 महीने के अंदर कहां जाते हैं। इंशाल्लाह सबकी अकाउंटेबिलिटी होगी। इट विल टेक टाइम। हम हमेशा बोला है 5 साल हमारा टाइम है। भाई साहब कह रहे हैं इन्होंने 2.5 साल में कौन सी मिलें लगाई। सर हम कोई कमीशन थोड़ी दे रहे हैं, हम कोई परसेंटेज पे थोड़ी चल रहे हैं कि इतने परसेंट मुझे तो जाओ जो लगाना है। अवाम का पैसा कहाँ पे लगना है? सबसे पहले कर्जे वापस करने हैं। कर्जों के ऊपर कहाँ से आपकी अय्याशियां करवाएं? अब मुझे एक सिंपल सी मिसाल दो, आम आवाम समझ सकती है। लाहौर की मेट्रो ट्रेन है, लाहौर की 268 अरब रुपए की बनी है। बीआरटी भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज, लेकिन उसके अंदर कोई सब्सिडी नहीं है, अवाम से पैसे लिए जा रहे हैं। लेकिन टेक्निकली भी ये कहा जा रहा है कि बीआरटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और इसके और भी इश्यूज हैं। देखें बीआरटी का जो इशू है वो पूरे पेशावर को कवर कर रहा है। बीआरटी के 26 से ज्यादा स्टेशन है, वो पूरे पेशावर को जा रहे हैं, लेकिन अवाम की जेब पे लोड नहीं है। कोई उसके अंदर सब्सिडी नहीं दी हुई। जो लाहौर का है इसके अंदर सब्सिडी दी हुई है। आप कह रहे हैं कि लाहौर के नेशनल एक्सचेकर के ऊपर बोल, मैं आपसे कह रहा हूँ लाहौर के सिर्फ अवाम के ऊपर बीआरटी का ये जो आपकी मेट्रो ट्रेन है इसका सिर्फ टैक्स डाल दें, ये 10 मिनट के अंदर जाती अमरों को आग लगाएंगे जाके कि तुमने किया क्या हमारे साथ। अच्छा, पैसे कौन भर रहा है? महंगाई क्यों हो रही है? टैक्स नहीं दे रहे, पैसे तो हमें दे नहीं देने। जब पैसे देने इमरान खान क्या करेगा? अवाम पैसे बढ़ेगी और पूरे लाहौर का बदला पूरे पंजाब के पूरे पाकिस्तान से लिया जा रहा है। देखें ये हर चीज का प्लान ठीक है, करप्शन को 1 मिनट साइड पे करना है। 10% करप्शन होगी। मिसमैनेजमेंट, आपकी प्रायोरिटी क्या है? तालीम नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, खुद अपना इलाज जाके करवा रहे हैं बाहर। आपने क्या आज तक कोई ऐसा हॉस्पिटल किया? छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मर रहे हैं। आपने लड़काना के अंदर देख लें, थर के अंदर देख लें, वैक्सीनेशन, कुत्ते की वैक्सीनेशन नहीं है। आप कहते हो कि जी हमें वोट मिले, और जब वोट ना मिले तो कहते हैं धांधली हो गई है। आपने किया क्या इस मुल्क के साथ? गिरा के रख दिया। अगर एक इंसान, देखिए कोई बिल्डिंग भी बनती है उसको टाइम लगता है गिराने के लिए। आप
تھوڑی سی اس کی جڑیں گرا دیں گر جائے گا. ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی گر گیا, لیکن بنانے میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت کیا بلاول صاحب جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے, گلگت بلتستان کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, دیکھیں بلاول ایک کیا بولیں, بی بی کا ان کے نانا لیڈر تھے, میں مانتا ہوں لیڈر تھے, بہت اچھے لیڈر تھے. میں نے بولا لیڈر اسپون فیڈنگ سے نہیں بنتا. بلاول کو آپ کراچی کے یہاں پہ کھڑا کر دیں, اس کو بولیں آپ اپنے گھر پہ چلے جاؤ, اس کو وہاں کا ایڈریس نہیں پتا ہوگا. ان کو اسپون فیڈنگ ہو رہی ہے, اس بیچارے کو کچھ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے. ان کی اگر باتوں کو سیریس لے لیا جائے گا, انہوں نے بہت اچھی بات کی, اب ہمیں ان کی باتوں کو سیریس نہیں لینا, اپنا کام جاری رکھنا ہے. یہ ابو بچاؤ مہم ہے, ابھی ان کے خلاف کیس ختم کریں. بلاول صاحب کے سردار صاحب کو نظر نہیں آئیں گے, ان کو اب نیکسٹ باری نہیں ملنے والی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نعیم صاحب, پری الیکشنز جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نیریٹو آ رہا تھا کہ جی بی الیکشنز میں ہم ون کرنے جا رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ ٹاپ سروس کے مطابق ٹاپ جماعت تھی, فرسٹ اور سیکنڈ پیپلز پارٹی, لیکن اس کے باوجود کیا سرائیاں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے تھی حکومت میں آنے کے جی بی میں. تو کیا آپ لوگ کی بھی کوئی ڈیل چل رہی تھی اور آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے؟ اور پاکستان مسلم لیگ نون نے جو احسن اقبال صاحب کے برابر میں حافظ حفیظ صاحب بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈیل سے صرف نقصان ہے. آپ نے کہا آپ جو ہے وعدہ معاف گواہ بننے کی کوشش کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے خلاف. لیکن ڈیل تو اگر میں بات کروں, ڈیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ این آر او یہی ہوتا ہے نا, این آر او ڈیل. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ڈیل کرنی ہوتی 2018 کے الیکشن میں بھی ہم یہاں کر سکتے تھے, اور ڈیل کے راستے بہت سارے ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتی ہے, پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتی ہے, اور آئین کے تقاضے کوشش کرتی ہے پورا کرے. اگر میں بات کروں 2018 کے اندر جو نقشہ کھینچا گیا نا پاکستان کا, جیسے آر ڈی ایس سسٹم ہر بر پہ لگا کے لایا گیا, پھر اسی طریقے سے آر او کا رزلٹ روکا گیا, جس طریقے سے پولنگ اسٹیشن سے لوگوں کو باہر نکالا گیا, اور جو رزلٹ دیا گیا وہ پوری قوم کے سامنے. 1970 کی کانسٹیٹیوشنل لا میں یہ کہا جا رہا ہے 1970 کے بعد کوئی الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو, تو یہ ڈیبیٹ تو چھوڑ دیں. ہر حکومت کے لیے یہی کہا جاتا ہے نا دھاندلی ہوئی ہے. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں, ہم بات یہ کرتے ہیں کہ کیا آپ لوگ کو کوئی ڈیل کے چانسز تھے یا آپ لوگ کو دھوکہ دیا گیا ہے؟ انہوں نے دھوکہ دیا آپ کو, پہلے ڈیل کا آسرا دیا پھر چھوڑ دیا. دیکھیں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ڈیل کرنی ہوتی نا تو کئی ہفتے بلکہ 3 ہفتے سے مور دن اوپر بلاول بھٹو صاحب وہاں گلگت میں موجود تھے, اور جس طریقے سے انہوں نے مہم چلائی, اور آخری کے دنوں کے اندر ان کو کہا گیا کہ آپ یہ چھوڑ دیں گلگت. جو حالات وہ پیدا کیے گئے, بلاول صاحب تو یقین سے جی کہہ وہ رہے ہم تھے نے کہ پھر ہمارا کورٹ سے آرڈر لیے, وہ اس لیے یقین سے کہا تھا, اس کی وجہ یہ کہ ہم پہلے حکومت کر چکے تھے کوئی 3 لوگ آپ لوگ کے اور آئے, ہمیں بات یہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم آلریڈی حکومت کر چکے تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی, اس کا رزلٹ یہ تھا کہ ہر حلقے میں ہر عوام میں وہ کھڑے ہوئے, اور عوام کے ساتھ جس طریقے سے عوام ان کو ریئیکٹ کر رہی تھی, ریئیکشن دے رہی تھی. یہ سننے میں آ رہا تھا کہ وہ 3 لوگ بھی ہیں, کوئی وہ کون تھے 3 لوگ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ 6 نمبر گیٹ, ہمیں تو نہیں پتا 6 نمبر گیٹ کی اگر بات کریں تو 6 نمبر گیٹ 2018 کے اندر ابھی کویڈ جیسے 2000 جو ہے وہ 20 کویڈ ہے نا, 2019 کا کویڈ ہے, 2019 سے 2018 زیادہ کویڈ خطرناک ہے. اور صورتحال کیا ہے, بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے, حکومتیں کون سی ہوتی ہیں, وہ جو 2 دہائی یکسیت سے نکال کے لے کے جائیں. 2 دہائی یکسیت میں تو ناکام ملے, اور بات یہ کہ 2 دہائی یکسیت سے تو گلگت بلتستان کے اندر اس وقت پی ٹی آئی کو نہیں ملے. ایسا کوشش کریں کہ میں بات کر لوں, اس کے بعد پھر آپ بھی انٹرپٹ کریں, وہ بھی انٹرپٹ کریں, زیادہ اچھا ہوگا. 2 دہائی یکسیت کس کو بولتے ہیں؟ الیکٹڈ سلیکٹڈ کس فرق کیا ہوتا ہے الیکٹڈ سلیکٹڈ کے اندر, سلیکٹڈ اور الیکٹڈ کے اندر؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب یہاں الیکشن ہوئے تھے نا اس پاکستان میں 2018 کے اندر, اس وقت بھی اگر میں بات کروں, یہ جو جماعت اس وقت پی ڈی ایم روٹوں پہ کس لیے اور کیا وجہ نکلنے کی, پوری بنیاد اگر میں بات کروں تحریک انصاف کی, کس کی بات کن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, کن کو چپڑاسی نہ رکھوں, ان کی پوری پارٹی کا ڈم, جن کو کہتے ہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو وہ پوری پارٹی کے ساتھ ڈم, جس کو کہتے ہیں کراچی کی سب سے بڑی ٹارگٹ کلنگ جماعت وہ سندھ کی سب سے بڑی ٹارگٹ کلنگ جماعت وہ پوری پارٹی کے ساتھ ڈم, جس کو صوبے کا جو ہے وہ سنہرا خواب دکھایا خسرو بختیار کو پوری پارٹی کو لے کر پوری پارٹی کو لا کے ان کے ساتھ ڈم کر کے اور حکومت بنا کے دے دی گئی. میں عرض یہ کر رہا ہوں, کوئی پروگریس ہوتی ہے نا جس کی پروگریس کے اوپر ووٹ دیے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آج مڈ ٹرم الیکشن کرا دیں, آج مڈ ٹرم الیکشن کرائیں, اگر بلے کے نزدیک کوئی چلا جائے, اس پاکستان میں کاف لیگ تحریک انصاف سے بڑی پارٹی بنا دی گئی تھی, آج وہ سائیکل نظر نہیں آتی ہے. سندھ کے اندر تو ہمیں 2 دہائی اکثریت ملی ہے. 2 سال میں کیا کیا, چلیں صرف 2 سال. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم 2 سالوں میں نہیں کرتے تو 2 سالوں کے اندر, 13 سال کی بات نہیں کروں گی آپ, میں عرض یہ کر رہا ہوں, میں 2 سال کی پروگریس بتا دیتا ہوں آپ کو. ان 2 سالوں کے اندر ہم نے وہ کیا ہے جو کے پی کے اندر جن لوگوں کو چھوڑ کر آئے دودھ کی دے رہے ہیں وہاں کے, وہ ادھر سندھ کا رخ کرتے ہیں, یہاں سے نہیں جاتا کمانے کے لیے کوئی بھی. میں عرض یہ کر رہا ہوں نا,
جن کو یہ دکھا کے آئے تھے یہاں پر جو ہے وہ ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں، عظیم دماغ آپ کا بی ڈی ایف آپ کا جو ہے وہ بی آر ٹی کا عظیم دماغ مسلط ہونے کی کوشش کیا سندھ میں. سندھ والوں نے وائس صوبہ سندھ ہے، اگر کام نہیں ہوتا تو کام کی بنیاد پر ووٹ. نعیم صاحب وہی تو پوچھ رہی کیا کام کیا 2 سال میں. اگر کام آپ کو ابھی آپ کو ایک ایک اگر میں بتانے بیٹھوں تو میرا خیال ہے باقی کیا ہے سوال کے جواب دینے آئے نا. تو میں آپ کو سیدھے سیدھا میں جواب دے دیتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کام یہ کیا. آج بھی صبح سندھ کے اندر بات یہ ہے کہ لوگ صبح سندھ کا رخ کرتے ہیں. آج بھی اگر روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے ہیں تو کے پی کے اندر جن کو چھوڑ کر آئے تھے نسوار والے، مونگ پھلی والے، کارپیٹ والے، آپ کے ہوٹل والے، پراٹھے والے، ٹرانسپورٹر اس سندھ کا رخ کرتے ہیں. آج بھی سندھ کا رخ کرتے ہیں. عرض یہ ہے کہ یہی پروگریس ہے جو پروگریس ہم نے دیے 2 دہائی اکثریت کے ساتھ. اسپتالوں کا اگر میں بات کروں کے پی کے اندر ابھی بھی علاجات یہی لوگ کرانے کے لیے آتے ہیں. پنجاب کے آج بھی ویکسین کا بھی کلیئر کرتا ہوں. میں بتاتا ہوں ویکسین کا بھی کلیئر جواب میں دوں گا. ویکسین کا بھی بتاتا ہوں. ویکسین جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں ویکسین جو ہے وہ وفاقی حکومت تمام صوبوں کو دیتی ہے. 45 درخواستیں ہم نے دی ہے وفاقی حکومت کو کہ خدا کے لیے ہمیں یہ جو ویکسین ہے ویکسین دی جائے. ویکسین نہیں دی گئی. ٹڈی دل کے لیے ہم نے ان سے جہاز مانگے، انہوں نے جہاز نہیں دیا ہمیں. جو اس وقت اللہ معاف کرے جو بارشوں کا اتنا بڑا اسپیل پاکستان سندھ کی طرف آیا پورا سندھ ڈوبا ہوا تھا. اس وقت بات یہ ہے کہ نگانی آفات میں وزیر اعظم صاحب کی توفیق نہیں تھی کہ آ کے سندھ کے ساتھ کھڑے ہو. وزیر اعظم صاحب یہاں کے کراچی کے اندر کے سمندر دیکھنے کے لیے آئے تھے. کھڑے ہوتے نا سندھ والوں کے ساتھ، کھڑے ہوتے کراچی والوں کے ساتھ. نعیم صاحب این ڈی اے میں کیا ہے پھر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی وہ ہینڈ اوور نہیں کیا آپ کو؟ نہیں تو مجھے بتائیں این ڈی اے میں کو لیڈ کون کرتا ہے؟ لیڈ کون کرتا ہے؟ نگانی آفات کسی ملک کے اندر آ جائے تو اس کو ہینڈل کون کرتا ہے؟ پرائم منسٹر ہی کرتا ہے نا ہینڈل، یا پھر وہ این ڈی اے میں ہینڈل کرے گا؟ کیا ترتیب دی تھی؟ کوئی ترتیب نہیں تھی نہ تو این ڈی اے میں. ہاں این ڈی اے میں جب آیا تھا تو این ڈی اے میں نے لکھ کے کہا کہ یہاں سب کلیئر ہو گیا، کراچی کے اندر نالے کلیئر ہیں. ہمیں تو جب بھیجا گیا یہاں پر جب ہم نے کلیئر کر دیا اس وقت ہم نے ایسا نہیں ہے. اس وقت ہم نے کئی دفعہ پروٹیسٹ کیا اور این ڈی اے میں لکھ کے ریٹرن ان کو کہا وفاقی حکومت کو کہ ہمیں جہاں آپ نے بھیجا ہے یہاں سب کلیئر ہے. صرف نالوں کی صفائی نہیں ہے اور نالوں کی ذمہ داری وہ ان کے وہ ٹارگٹ کلر جماعت جن کو نفیس جماعت بنایا ہوا ہے ان کی ذمہ داری تھی نالوں کی صفائی کرنا. این ڈی اے میں نے جو ہے صرف ایک ڈاکیومنٹ جاری کر دیا اور اس میں جو انہوں نے لکھ دیا کہ صرف لوکل باڈیز کے پرابلمز ہیں یہاں پہ، باقی کوئی پرابلمز نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ این ڈی ایم اے کی رسپانسبلٹی کووڈ-19 جب فرسٹ ویو آئی تو اس میں بھی بہت ساری رسپانسبلٹیز تھی، اس پہ بھی انہوں نے سوالات اٹھائے تھے این ڈی ایم اے کے حوالے سے. دیکھیں آپ تو ایسا سوال دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے نا، پہلے تو میرے آنسو نکلنے والے تھے جتنی زیادتی انہوں نے اپنے ساتھ آنسو تو عوام کی نکالے یار. آپ کے 2.5 سالوں کے اندر رلا دیا آپ نے آنسو. ہمارے آنسو کو چھوڑ دیں نا. آپ فیکٹ اینڈ فگر پہ بات تو کرنے دیں. آنسو کی بات تو کرنے دیں. آنسو عوام بات تو کرنے دیں. چلیں عمران خان نے تو کہا تھا میں رلاؤں گا، آپ لوگوں کو رلائیں گے انشاءاللہ، ہر جگہ پہ آئیں گے. سنیں دیکھیں پورا خود مختار ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ خود مختار ہے. ہم لوگ کوئی کام کرنے کے لیے آتے ہیں. گند اٹھانے کے لیے بھی علی زیدی آیا، بولا نہیں ہم کریں گے. جنا کے لیے آئے ہم کریں گے، کر لو. اگر ایک فوجی ادارہ آ رہا ہے سب کو پتا ہے ہر مشکل وقت کے اندر وہ کھڑا ہوا ہے. میں خود پھنس گیا تھا روڈ کے اندر، میں ان کی علی زیدی آیا ہم نے ان کا منومن ایکسپٹ کیا. ایسا نہیں ہے یہ برا کر رہے ہیں. نہیں جھوٹ نہ بولے، جھوٹ نہ بولے. علی زیدی آیا سندھ حکومت نے سپورٹ کیا اس کو. یہ جنا اسپتال کے لیے آرڈر لے کر آئے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا. ان کو اسپتال واپس کیے 6 مہینے بعد واپس کیے انہوں نے. نہیں جھوٹ نہیں بولے عوام کے سامنے. گمراہ نہ کریں عوام کو. فیکٹ اینڈ فگر پہ بات کریں. علی زیدی کو ہم نے دل سے لگایا تھا، ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا. میں نہیں آپ کو دل سے لگاتا ہوں. چلے آپ بولنے دیں پہلے نعیم صاحب مکمل کر لیجئے پھر میں ان کی طرف جاؤں گی. اصل میں جواب اصل میں بات پتہ ہے کیا، اگر آپ کوشچن کر رہی ہیں تو فیکٹ اینڈ فگر پہ کریں. کبھی کہتے ہیں بات کریں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. کسی کو سمجھ نہیں آئے گا. اچھا چلیں ہم آپ کو نہیں رلا لیں سر، آپ خود ہی رو جائیں گے. بس یہ ہم چینج I would appreciate ایک وقت میں ایک شخص بولے، کچھ سمجھ نہیں آئے گا. یہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میری باری میں انٹرپٹ نہ. میں پھر سوال کرتی ہوں. دیکھیں یہ انتہائی بری بات ہے. یہ اپنی باری میں ان کو جو بات بھی کرنے کریں. میں تو سمپل ایک کہہ رہا ہوں، ایک ادارہ ہے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. اس نے جو کام کیا پورے کراچی کا پورے پاکستان نے دیکھ لیا. اس ٹاپک کو چھوڑیں. انہوں نے ایک بات بولی جو انتہائی خطرناک ہے، جو انتہائی بری ہے. انہوں نے ایک بات بولی جو انتہائی بری ہے، تعصب والی بات ہے کہ نسوار والے مونگ پھلی والے سندھ کے اندر آئے. شکر کریں وہ آئے تو آپ کا سندھ بھی ہے ادھر. وہ آتے ہیں روزگار کے لیے، آپ سارا کام کرتے ہیں. اس میں کوئی یہ نہیں کہ آپ ان کو تانے دیں کہ وہ لوگ آتے ہیں. سب ہے پورے پاکستان میں کوئی نہیں روک سکتا کسی کو. یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک سب کا ہے. آپ نے سندھ کی عوام کو تباہ کر دیا. آپ نے سندھ کی عوام کو سر دیکھیں آپ کا یہ پیشن آپ کے اندر ہے ہی نہیں. آپ کا
آپ چلے جائیں سر جی بھٹو سر آپ بول رہے ہیں آپ تعصب کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, بات بولیے, میں بلوچستان کے لیے یہ بات بولوں گا, پنجاب کے لیے بات یہ بولوں گا, بھائی ہم نے ڈیلیور کیا, یہ لوگ آتے ہیں, آپ کی طرح نہیں ہے لوگ یہاں پر ڈیلیور کریں. وہاں جو رولا کے آپ لوگ کے پی کے اندر آئے ہو, وہ بی آر ٹی منصوبے کے ساتھ جو کر کے آئے ہو, وہ خیبر بینک کے ساتھ جو کر کے آئے ہو, اقتصاد کمیشن کے ساتھ جو کر کے آئے ہو, ایک منٹ میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا, پھر آپ پہلے یہ ختم کر دیں. آپ دیکھیں اس سے پہلے جو وسیم اختر صاحب تھے, اتفاق سے ایک چھوٹا تھا کیونکہ میں وائس چیئرمین, اکثر میٹنگ ہوتی تھی ان سے, ان کا اس ٹائم پہ آپ دیکھیں کراچی میں ہر جگہ روڈ, کوئی کارپیٹنگ, کوئی روڈ آپ کو صحیح نظر آتا ہے پورے کراچی میں؟ کوئی ایک روڈ کا نام بتا دیں. میئر تو نام کیا ایسا نہیں ہے, صرف جو میئر وسیم اختر صاحب ہیں ان کا کیا آبجیکشن تھا؟ ان کا آبجیکشن یہی تھا کہ ہمیں جو ہے یہاں سے فنڈز نہیں مل رہے تھے. میری بات سنیں, فنڈز مل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں فنڈز نہیں ہیں. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ جب یہ فنڈز ملتے تو کام ہوتا ہے نا. پہلے بھی دور میں کام ہوا ہے, لیکن کراچی میں اس وقت آپ دیکھ لیں, اللہ کرے کہ اب پی ٹی آئی اب دوبارہ ہمارا جو الیکشن ہوں گے, اللہ کرے کہ وہ روڈ دوبارہ اور ان کے ریوائیو ہو پائے گا جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں. بالکل ہوگا, جو نظر آ رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ بیٹھے گی اس میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ 26 سال سے جو یہ روڈوں کے سسٹم آؤٹ ہوئے ہوئے تھے, اب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کوئی سسٹم ایسا آ جائے. کوئکلی بتا دیجئے کیا اپوزیشن ساتھ بیٹھے گی یا اس میں بھی پرابلمز ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا اچھا پرابلم 100% ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے ٹھیک ہے, ون لائنرز کے اوپر حذیفہ دے دیجئے, وقت ختم ہو رہا ہے. یہی جو سٹانس ہے ریبٹل ان کا دے دیجئے. دیکھیں جی, اب انہوں نے وہ ٹریک سے ہی اتر گئے ساری باتیں ہی, ان کو آپ ان سے بولیں خود ہی بات کر لیا کریں تو دوسرے ٹاپک پہ بات کریں. دیکھیں ایک مہذب بات ہو رہی ہے سر, گمراہ نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں. ویسے آپ عادی ہو جھوٹ بولنے کے, لیکن جھوٹ نہ بولیں. لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو, لوگ ہنستے ہیں آپ کی ان باتوں نہیں کو. صاحب دیکھیں, اب میرا وقت ویسے ہی ختم ہو رہا ہے, ایک لائن کمپلیٹ کر لیجئے. دیکھیں جی, جو ہوا عوام نے رزلٹ دے دیا, ہمارے پاس 5 سال ہیں, ہمیں چلنے دیجئے. اگر آپ ہمیں چلنے نہیں دیں گے, اس میں ملک کا بھی نقصان ہے, آپ کا بھی نقصان ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ون لائن دے دیجئے کوئی. دھمکی دے دی انہوں نے, عوام کو نقصان ہے, ملک کا بھی نقصان ہے. کچھ تو عوام کا بات میں ہے کیا, الیکٹڈ سلیکٹڈ ہم کیوں کہتے ہیں, یہی تو مسئلہ ہے نا سارا, یہی تو ایشو ہے نا. آپ کراچی کی بات کر رہی تھی, کراچی میں سے 20 میں سے 14 ایم این اے ان کے, صدر پاکستان کا, گورنر ان کا ہے, 24 ایم پی ان کے. پیپلز پارٹی شرکت کرنے کے لیے امان اللہ شاہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے تجزیہ کار جوائن کیا ہمیں. حذیفہ خان ایڈوکیٹ صاحب نے, رہنما پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. الیکٹڈ ہو یا سلیکٹڈ ہو, ان دی اینڈ ڈیموکریسی کی صورت میں ہی ہمارے پاس آتے ہیں, مسلط کیے جاتے ہیں یا پھر الیکٹ ہو کر آتے ہیں. یہ بہت بڑا کویسچن ہے. جو الیکٹورل ریفارمز کی بات ہے اس پر خان صاحب نے بات کی ہے, یہ بھی ایک کویسچن مارک ہے. آخر کیوں یہ وہی حکومتیں جو آتی رہی ہیں, اس وقت حکومت بھی کرتی رہی ہیں ملک میں, وہ یہ کہتی ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ نے جو ہے ان کو کام نہیں کرنے دیا. آخر کیوں ایک الیکٹورل پروسیس نہیں بن پایا ہمارے ملک میں جس پر آج یہ سوالات نہ اٹھتے؟ اور اگر یہ الیکٹرانک سسٹم ہو پائے گا تو پھر کیا یہ ساری ریزرویشنز ختم ہوں گی یا تب بھی یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے؟ آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. God bless you all.